ڈانس کریں اور خدا کو خوش نہیں بلکہ اپنے آپ کو خوش کریں. لیکن مسیحی لوگوں کی جو مسیح میں رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو خوش نہیں بلکہ اپنے خداوند کو خوش کرتے ہیں. آج کا یہ کلام اسی بارے میں ہے. سب سے پہلے 91 زبور کی پہلی آیت تلاوت کریں گے. 91 زبور کی پہلی آیت تلاوت کریں گے جس میں یوں لکھا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. اگلی آیت میں لکھا ہے میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھر ہے. اگلی آیت ہم تلاوت کریں گے زبور 127 میں. زبور 127 میں سے تلاوت کریں گے. جس میں یوں لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت حفاظت ہے. اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا حفاظت ہے. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا حفاظت ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. عزیزو آج کا یہ کلام ہمارے لیے باعث برکت ہے. آپ نے خداوند کے بندہ کی آواز کو سنا جس نے لفظ پر لفظ آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اولاد جو ہے وہ میراث ہے. باتیں بعد میں کریں صرف 10 منٹ. اولاد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے میراث ہے اور میراث کس کو ملتی ہے جو خداوند کے ساتھ رہتا ہے. میں نے پہلی آیت تلاوت کی زبور 91 میں سے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کرے گا. تالا ایک وہ لفظ ہے جسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تالا کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا. کیا مطلب ہے؟ ایک چھوٹا سا لفظ ہے تالا. تالا کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا. اور خدا آپ کو کیا کہتا ہے؟ خدا آج آپ کو کہتا ہے کہ اس پردہ میں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ اس پردہ میں آ جاؤ جہاں آپ کی حفاظت کی جاتی ہے. جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. آپ سب لوگوں نے 91 زبور تو ضرور پڑھا ہوگا, پورا زبور پڑھا ہوگا, لیکن میں آج اس کی تشریح صرف ایک آیت کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جس کا مطلب یہ ہے. ہم یہ پڑھتے تو ہیں کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمرہ ہے. کمرے کو اگر آپ تالا لگا دیں تو آپ کس کی حفاظت میں ہوں گے؟ آپ اس کی حفاظت میں ہوں گے جس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. آپ کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟
وہ ہے جس کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے ہوئے ہے۔ وہ آپ کو ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کے دشمن سے، ہر طرح کی دشمن کی طاقت سے بچائے رکھے گا، کیونکہ آپ اس کے پردہ میں آ گئے ہیں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ خداوند کے گھر میں سکونت کرے گا۔ تو سکونت کون کرے گا؟ جو اس کے پردہ میں رہتا ہے۔ جو اس کے پردہ میں رہتا ہے وہی اس کے ساتھ سکونت کرے گا۔ اگلی آیت ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اگر خدا بیٹے دیتا ہے تو خدا بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ بیٹے ہی میراث میں ہیں، بلکہ بیٹیاں بھی اسی طرح میراث ہوتی ہیں۔ خداوند کی طرف سے اولاد جو ہے وہ میراث میں ملتی ہے۔ میراث کیا ہوتا ہے؟ جو پرانے لوگ تھے وہ تو اس بات کو جانتے تھے کہ میراث کس کو کہتے ہیں۔ زیادہ لوگ پرانے جو تھے وہ میراثیوں سے کام لیتے تھے۔ ان کو میراثی کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ان کو سب لوگوں کی میراث کا پتہ ہوتا تھا۔ میراث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دادا کون ہے، آپ کے پردادے کا کیا نام ہے، آپ کے والد کا کیا نام ہے۔ اسی طرح ان کو میراثی کہتے تھے، کیونکہ ان کی وہ اتنا پیارا لفظ ہے کہ ہم اس کو اتنے اچھے لفظ سے نہیں جانتے، لیکن یہ بہت پیارا لفظ ہے، میراث۔ میراثی سے میراث بنا ہے۔ میراث جو ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ قرآن کی زندہ اور بابرکت کلام میں سیموئیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے، داؤد نبی کا بیٹا ابیسلوم، داؤد نبی کا بیٹا ابیسلوم تھا، اور داؤد کیونکہ باپ تھا وہ اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا، لیکن بیٹے نے کیا کیا؟ قرآن کے کلام کے اگر آگے تلاوت کریں گے تو اس میں لکھا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ عزیزو، پہلے شہر جو بنتے تھے وہ قلعے کے اندر ہوتے تھے۔ پہلے شہر جو بنتے تھے وہ قلعے کے اندر ہوتے تھے، اور قلعے کے پھاٹک لگائے جاتے تھے جہاں سے آمد و رفت ہوتی تھی، اور وہاں پر پھاٹکوں پر وہ لوگ بیٹھتے تھے جو موت میں گنے جاتے تھے۔ اسی طرح ابیسلوم اپنے باپ کے خلاف پھاٹک پر بیٹھا اور اپنے باپ کے خلاف ہی باتیں کرنے لگا، لیکن باپ کی بات یہ ہے کہ باپ نے، کیونکہ باپ طاقتور تھا، اور باپ نے اپنے لڑنے والوں سے یہ کہا کہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، کیوں کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میری میراث ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اسی طرح خدا کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنی میراث کو سنبھال کر رکھنا چاہیے، اور ہم کیا کریں گے؟ خداوند کے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔ ہمیں اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے اور خداوند کے حضوری میں چلانا چاہیے، اور خداوند کی حضوری کو سکھانا چاہیے۔ آج کا یہ کلام اگر باتیں کریں گے تو رات بھی گزر جائے گی، اگر آپ کو یہی کلام سناتے رہیں گے تو بہت لمبا ہوگا، لیکن 10 منٹ کا میں نے کلام کہا تھا اور میں 10 منٹ ہی آپ سے لیے ہیں۔ تو عزیزو، پیٹ کا پھل جو ہے وہ خداوند کی طرف سے انسان کے لیے میراث ہے، اس لیے کہ انسان کی اولاد جو ہے اس سے انسان کا
سسٹم آگے بڑھتا ہے، اس کا نام آگے چلتا ہے، جس طرح خدا کا نام اس کے بیٹے یسوع نے آگے بڑھایا۔ تو عزیزو، ہمیں خدا ان کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ناچ گانے کا انتظام کریں، ہمیں شکرگزاری کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہمیں خدا کے ساتھ آگے بڑھتا رہنا چاہیے اور خدا کی حمد و ستائش کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو زندگی میں ہمیں سال بخشے ہیں ہم اس کی حضوری میں چلتے رہیں۔ تو اسی طرح عزیزو، خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت ہو۔ آمین۔ کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے۔